إن الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تمام قسم کے حمد و ثنا تعریف کی بڑائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے۔ اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفار الذنوب ہے، ستار العیوب ہے اور علام الغیوب ہے۔ بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہان کے سردار الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو، صلی اللہ علی محمد وسلم۔ بعد اس حمد و ثنا اور درود و سلام کے معزز سامعین اکرام اور میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور بیٹھی ہوئی میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب فی الوقت یہاں پر اس لیے جمع ہے، اس لیے اس بابرکت مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس مجلس کے ذریعے سے ہم اس رات کے فضائل اور اس رات کے برکات اور چند چیدہ مسائل ہم جانیں، جس رات کی تلاش، جس رات کو پانے کے لیے ہمیں پورا 1 سال کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ پورے 1 سال کے بعد ہمیں یہ رات ملتی ہے کہ جس کو بڑی محنتوں بڑی مشقتوں کے بعد ہمیں یہ رات حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رات کے تعلق سے، جس کو شب قدر کہتے ہیں، قرآن مجید میں پورا 1 سورہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کیا، پورا 1 سورہ، مکمل سورہ، سورہ قدر نام ہی اللہ نے اس کا رکھ دیا، سورہ قدر، سورہ نمبر 97 یہ قرآن مجید کے بالکل آخری پارہ نمبر 30 کے اندر کا یہ سورہ ہے، سورہ نمبر 97 90 پر 7۔ اس سورت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ قدر کے نام سے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورت کو سورہ قدر کے نام سے اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت میں کہتا ہے، اس کے الفاظ یوں ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ یہ ہے سورہ قدر، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 30 پارے میں بیان کیا۔ اس رات کو ہم عام طور پر شب قدر کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ شب قدر یہ ترکیب ہے اردو اور فارسی کی، گویا کہ شب قدر اردو کے 2 الفاظ کی ترکیب ہے، اور اس میں ایک عربی لفظ ہے اور ایک فارسی لفظ ہے، ایک فارسی اور ایک عربی دونوں مل کر اردو کے 2 الفاظ والا ایک جملہ بن گیا شب قدر۔ شب کے معنی رات کے ہیں فارسی زبان میں، اور قدر ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی ہیں قدر و منزلت، عزت والی، یا پھر اندازہ کرنے کے بھی معنی ہے۔ قدر کے معنی اندازہ کر، اسی سے بنا ہوا لفظ ہے تقدیر۔ تقدیر یعنی وہ جس میں اندازہ کیا گیا، یعنی اللہ نے ساری کائنات کے تعلق سے اندازہ کر کے ایک تقدیر کی کتاب اللہ نے لکھ دی، جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ اللہ کا اندازہ، الحمدللہ انسانوں کا اندازہ غلط ہو جاتا ہے، اللہ کا اندازہ غلط نہیں ہوتا، اسی اندازے کے حساب سے، جس کو تقدیر کہتے ہیں، اندازے سے، تقدیر سے مراد، قدر سے مراد اندازہ ہے۔ اللہ نے وہ ایسا اندازہ کر دیا کہ 100% درست ساری انسانوں اور ساری کائنات کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ تو قدر کے معنی اندازے کے ہیں، اور قدر کے معنی قدر و منزلت کے بھی ہیں،
مرتبے کے بھی ہیں اور عزت کے بھی ہیں. گویا کہ شب قدر سے مراد یہ وہ رات ہے جو قدر و منزلت اور عزت کی رات ہے. اور قدر کے ایک اور معنی بھی آتے ہیں، وہ ہے تنگی کے. یعنی گویا کہ اس رات، شب قدر کی رات، ساری زمین، غور سے سنیں، شب قدر کی رات ساری زمین اتنی تنگ ہو جاتی ہے، فرشتوں سے بھر جاتی ہے کہ جگہ باقی نہیں رہتی. اس وجہ سے اس رات کو تنگی والی رات بھی کہتے ہیں. اس رات کا ایک اور نام بھی ہے، وہ ہے جہاں اس کو شب قدر یا لیلۃ القدر، لیلۃ کے معنی رات کے، یہ فارسی میں شب کہتے ہیں، عربی میں لیلۃ کہتے ہیں، یعنی کہ رات. لیلۃ القدر جہاں اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، وہ ایک اور نام ہے قرآن کا ہی دیا ہوا جس کو لیلۃ المبارکہ بھی کہتے ہیں. یعنی ایسی رات جو برکت والی رات ہے. یعنی اس رات میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں اور اس اللہ کی سکینت اس رات میں نازل ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے فرشتے اس رات زمین پر آ جاتے ہیں. اس رات کا ایک اور نام بھی ہے، اس رات کو لیلۃ الحکم بھی کہتے ہیں. لیلۃ الحکم یعنی فیصلے والی رات. اس رات کو لیلۃ القدر کو لیلۃ الحکم بھی کہتے ہیں. یعنی اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے فیصلے بھی اسی رات کرتا ہے. تو یہ تھا لیلۃ القدر، شب قدر کے الفاظ کے اوپر کچھ مفہوم، اس کا اندازہ، کچھ اس کا اس کی تعریف اور اس کا معنی متعلق. جب آئیے سب سے پہلے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی بیان کردہ صورت، اللہ تبارک تعالیٰ کی نازل کردہ صورت سورہ قدر کا لفظی ترجمہ، مختصر سی تشریح ہم جان لیں تاکہ آگے کی احادیث کی طرف ہم بڑھ سکیں. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس رات کو. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک برکت والی رات، ایک قدر و منزلت والی رات میں. سوال اٹھتا ہے کس کو اللہ نے قدر و منزلت والی، بڑی عزت والی رات میں اللہ نازل کیا؟ اشارہ ہے قرآن مجید کی طرف. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے قرآن مجید کو ایک قدر و منزلت اور باعزت رات میں ہم نے اس کو نازل کیا. کہ معلوم ہوا کہ جس رات کی قدر و منزلت، جس رات کی قدر و منزلت اس کتاب کے نازل ہونے کی وجہ سے بڑھ جائے تو غور کیجئے اس کتاب کی قدر و منزلت کتنی ہوگی. اس کتاب کے نازل ہونے کی وجہ سے اس رات کی فضیلت اور برکت اتنی بڑھ گئی کہ اس میں عبادتیں کرنے سے کئی سالوں کا ثواب مل جاتا ہے، کئی سالوں کا ثواب. تو اس کتاب کی کیا فضیلت ہوگی، کیا قدر و منزلت ہوگی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اللہ تعالیٰ براہ راست نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، اور عام طور پر آپ سے، مجھ سے اور قیامت تک آنے والے انسان میں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اور کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت بتلاتے ہوئے پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے. یہ سوال تب کیا جاتا ہے عام طور پر انسانوں میں بھی کہ جب کوئی بات اہمیت والی بیان کرنی ہو تو ایک وقفہ رک جاتا ہے انسان اور کہتا ہے اچھا میں تو بتا دوں گا، کیا تمہیں پتا ہے اس کے بارے میں؟ یہ اتسکتا، ایکسائٹمنٹ کریٹ کرنے والا سوال ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو معلوم ہے یہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر اللہ خود بیان کرتا ہے، معلوم ہے کہ آپ کو جو معلوم ہوگا، تھوڑا بہت معلوم ہوگا، ہمارے ذریعے سے جاننا 100% معلوم ہو جائے گا. لیلۃ القدر، لیلۃ القدر تو وہ ہے خیر من الف شہر، بہت بہتر ہے. خیر بہت بہتر ہے. خیر من الف شہر، الف کہتے ہیں ہزار کو. یہ لفظ کا معنی
الف، الف کے معنی ہزار، الف نہیں ہے، الف کے معنی ہزار، ہزار معنی کیسے؟ آپ نے سنا الف لیلا، لیلۃ یعنی رات، الف یعنی ہزار، ہزار راتوں والی کہانیاں، اس پہ یہ لفظ اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ یہ لفظ بہت ہر ایک کو یاد ہے. تو الف کے معنی ہزار. الفی شہر، شہر کہتے ہیں مہینے کو عربی زبان میں، شہر ان کے معنی مہینہ. ہماری اردو زبان میں شہر کہتے ہیں سٹی کو، اور عربی زبان میں شہر کہتے ہیں مہینے کو. خیر من الف شہر، یہ جو رات ہے ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے. ایسا نہیں کہ ہزار مہینے، ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے. مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ شب قدر کی ایک رات کو ہزار مہینوں کے مقابلے میں کیوں اللہ تعالیٰ موازنہ کرا کے ہم کو سمجھا رہا ہے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اے بندو یہ نہ سمجھو کہ ایک ہی تو رات ہے، مغرب کے بعد سے فجر تک کتنا وقت ہے، کیا کیا عبادت کریں گے، کتنا کریں گے، جان لو. اللہ کہتا نہیں، اس ایک رات کی اگر اہمیت کو سمجھتے ہوئے تم نے اگر اس میں عبادت کر لی، گویا کہ تم نے 83 سال 4 مہینے سے بڑھ کر تم نے عبادت کر لی. اب بتاؤ عمر ہی کتنی انسان کی آج کے دور میں، جبکہ آج سے 14.5 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اوسط عمر انسان کی 60-70 سال کی ہے. 14.5 سال پہلے آج تو اتنی ان گنت بیماریاں انسان میں آ گئی ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، فلاں ہو گیا، کینسر ہو گیا، تو اور بھی یہ تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. 40-45 جب ہو جاتا، ارے صاحب ہو گئی عمر ہے، 50-55 ہو جاتا، اب کہتے صاحب ہو گئی عمر. اب بتاؤ اگر اس ایک رات کو انسان پا لے اور اس میں عبادت کر لے تو گویا کہ انہوں نے 83 سال 4 مہینے سے زیادہ اللہ کی عبادت کر لیا. الحمدللہ یہ بس اللہ ہی کا احسان اس امت محمدیہ پر کہ اللہ نے یہ دیکھ لیا کہ اس سے پہلے کے لوگوں کی عمریں تو بہت زیادہ تھی، 1,000 سال. نوح علیہ السلام 950 سال اپنی امت میں دعوت و تبلیغ کا کام کیے. کتنے؟ 950 سال، گویا کہ 1,000 سال کے قریب. اتنی لمبی لمبی عمریں اس وقت کے نبیوں کے اور ان کے ماننے والوں کی ہوا کرتی تھی. تب جا کے چلو وہ پوری زندگی اگر عبادت کر لیتے تو لگتا تھا کہ ہاں عبادت کی. اب امت محمد کی عمر ہی 60-70 سال، اس میں سے کتنے سال عبادت کر سکتے؟ تو اللہ نے کہا جاؤ میری طرف سے انعام لے لو، میری طرف سے ایک انعام لے لو، ایک ایسی رات جو سال میں ایک بار آئے گی. ایسا نہیں کہ ہر روز آ کر تمہارے گھر پر دستک دے رہی ہے، ارے ہے کیا کوئی جاگنے والا، ارے ہر روز کہا کے انہیں کیا. غیر مسلموں میں آج کل وہ چل رہا تھا، گھر کے اوپر لکھ کے لگاتے کل آنا. وہ اس لیے لکھ کے لگاتے ہیں کہ نحوست جب آتی ہے، غیر مسلموں کا عقیدہ ہے کہ وہ لکھ کے لگاتے ہیں کہ کل آنا. جب نحوست آتی ہے تو بولتے ہیں کل آنا تھا، چلو کل آتے. نحوست کو بیوقوف بنا دیتے ہیں. تو اگر ایسا بھی نہیں ہے الحمدللہ، شب قدر ایسا نہیں کہ ہر روز آ کر دستک دے رہی ہے، بلکہ سال میں ایک بار آتی ہے، سال میں ایک بار آتی ہے. اور اس کی ایک رات کی ایک عبادت. الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بالخصوص آپ کو بھی توفیق دے اس رات کی اہمیت کو جاننے کے لیے. اس ایک رات کی عبادت ہمیں 83 سال 4 مہینے سے زیادہ، یعنی خیر کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، اس سے زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا. اتنے سال گویا کہ ہم نے اللہ کی عبادت لگاتار کی. اب بتاؤ یہ اگر 60 سال کی عمر لگاتار بھی مل جائے تو 12-15 سال تو بچپن کے گزر جاتے ہیں. 12-15 سال کے بعد نماز کو تو کوئی بولتا ہی نہیں ہے. مسجدوں میں بچے آتے ہیں تو ہکال دیتے ہیں، یہ عام طور پر روٹین مسجدوں کا ہو گیا ہے. بچے مسجد میں بچپن میں نہیں آتے، بڑے ہونے کے بعد بڑے لوگ پکڑ پکڑ کے لاتے تو بھی بھاگ جاتے. اب ایسا کرتے کرتے 30-40 سال بعد تب سمجھ میں آتا نا یار نماز پڑھنا چاہیے. ایک آدھ بار پڑھتا ہے، ایک بار نہیں پڑھتا. ایسی تو انسان کی زندگی گزر رہی ہے تو کتنی عبادت کر رہا ہے، کتنا پرسنٹیج اپنی زندگی میں سے عبادت کر رہا ہے. تو کیوں نہ اللہ کے دیے ہوئے احسان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بار، کم سے کم میری طرف سے کہہ رہا ہوں، زندگی میں ایک بار بھی اگر ایک رات پا لی ہم نے 83 سال 4 مہینے زیادہ ہم کو ثواب مل گیا الحمدللہ. ہر سال کوشش کرنا ہے، پتہ نہیں کیا سستی اور کیا کاہلی ہو جائے، مل جائے کہ نہ مل جائے، کوشش لگاتار کرنا ہے نا. خیر من الف شہر، یہ جو رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح، تنزل الملائکۃ
والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اس رات نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں آسمان سے زمین پر. تنزل الملائکۃ، سارے فرشتے، مطلب بہت زیادہ فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں. والروح، اور روح بھی اترتی ہے. اب یہ کیا روح ہے؟ آپ مسلمان سے پوچھیں گے تو ہوں گی کوئی روح بدروح کہ وہ جل کر مر گئی، نہ وہ اب آسمان میں رہی نہ زمین میں رہی، بھٹکتی پھر رہی. نعوذ باللہ، یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ جو آدمی مر جاتا ہے، جل جاتا ہے، کٹ جاتا ہے یا کہیں دب کر مر جاتا ہے، اس کی روح بھٹکتی رہتی، بدروح بولتے ہیں اس کو. اسلام میں یہ تصور نہیں ہے. جو مر گیا کسی بھی اندر سے کسی بھی اعتبار سے مر جائے وہ عالم برزخ میں چلا گیا. قسم خدا کی کیا مجال اس کی کہ واپس دنیا میں پلٹ کر آئے یا دنیا کے حال و احوال کو جانے، نہیں ہو سکتا. اب یہ روح کون ہے جس کا ذکر سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سارے فرشتے روح بھی زمین پر اتریں گے. یہ روح الامین ہے، امانت دار روح، یہ نام ہے، یہ لقب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا. یہ نام و لقب حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں. روح الامین، ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سارے فرشتے اور ان کا سردار خود اس زمین پر آتا ہے. تو کیا شان و شوکت ہم انسانوں کی کہ اتنی چھوٹی مخلوق ہو کر ہزاروں غلطی ہزار نافرمانیاں کر کے بھی سال میں ایک بار ایک رات آ رہے تو سارے فرشتے اس کی قدر منزلت کے لیے زمین پر اتر آ رہے، یہاں تک کہ زمین تنگ ہو جا رہی ہے. زمین تنگ ہو جا رہی ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. کیسے اترتے ہیں؟ اپنی مرضی سے؟ نہیں، بإذن ربہم، ان کا رب انہیں حکم دیتا ہے جاؤ زمین میں اترو، میری زمین کو رونق دار بابرکت کرو، سکینت اور سکونت والی کرو، رحمت والی کرو، جاؤ اترو. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ زمین منور ہو جائے، رحمت اور برکت والی ہو جائے. فرشتوں کو حکم دیا. معلوم ہوا کہ رات کی اہمیت نہ صرف فرشتوں کی نگاہ میں ہے بلکہ فرشتوں کے رب میرے اور آپ کے رب کی نگاہ میں بھی ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. کیوں اترتے ہیں؟ ہر کام کے فیصلے کرنے کے لیے، ہر کام کے انتظامات کرنے کے لیے. بہت سارے کام ہوتے ہیں، سال میں ایک بار فرشتے زمین پر آتے ہیں اور اللہ کے احکام کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق سارے کاموں کا انتظام کرتے ہیں. فجر تک رہتے ہیں وہ. کیسا معلوم ہوا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. سلام، یہ رات سلامتی والی ہے. ہی حتی مطلع الفجر، کب تک؟ جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے، نہیں فجر نکل نہ جائے. فجر جب تک نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے. اس میں شور شرابہ شرارت نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے بڑا سکون ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے اس رات میں بڑا سکون والا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ ہے سورہ قدر جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے شب قدر کی فضیلت بیان کی. اور شب قدر کے بعض دوسرے نام بھی ہمیں معلوم ہو گئے. آئیے اس شب قدر کے تعلق سے کچھ احادیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی صحابہ کے ذریعے سے اس رات کی فضیلت کو بھی جانیں تاکہ مفہوم اس شب قدر کا اور زیادہ واضح ہو جائے اور اس کی فضیلت اور زیادہ ہمیں معلوم ہو جائے. اللہ کے وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص، اس میں قید نہیں ہے، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان یا بچہ، آزاد ہو یا غلام، من قام، جو کوئی بھی، من قام رمضان میں جاگے، شب قدر میں جاگے. جاگنے سے مراد کیا ہے؟ گاڑیاں چالو کرے، ڈھاروں ربل کے پورے اورنگ آباد کا چکر لگائے جب تک کہ 4-5 نہیں بج جاتے، ہلا گلا مچا لے اور جاگنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا انتظام کرے کہ جاگ جائے. نہیں، عبادت کی غرض سے جاگے. من قام رمضانا
ایمان و احتسابن، جاگنے کے لیے نیت بھی ایمان ہو اور ثواب کی نیت ہو. کیا ہو؟ جاگنے کے لیے اگر ایمان نہیں ہے، اب کیوں جاگ رہے نہیں معلوم، جاگنے کا سب لوگ جاگ رہے، کوئی فائدہ نہیں. 83 سال 4 مہینے کا ثواب نہیں ملنے والا، پوری زندگی بھر ہر سال اگر جاگیں گے تبھی ثواب نہیں ملنا. احتساباً، ثواب کی نیت ہو، میں جاگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دے گا. اس لیے نہیں جاگنا ہے کہ سب لوگ جاگ رہے ہیں، اس لیے نہیں جاگنا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں، اس لیے جاگنا ہے کہ ثواب حاصل ہو. 2 شرائط اللہ کے رسول نے رکھے ہیں. کوئی بات ہوگی نا، کوئی بات ہوگی کہ کہے نہ کہے ہم جا کر ٹھوکر کھاتے ہوں گے، اسے اللہ رسول نے پہلے سے پابندی لگا دی کہ دیکھو اس رات کو جاگو مگر ایمان کے ساتھ جاگو اور ثواب کی نیت سے جاگو تو تمہیں 83 سال 4 مہینے کا ثواب بھی ملے گا. ساتھ ہی ساتھ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو کچھ تم نے کیا ہے ان سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے. ما تقدم من ذنبہ، جو کچھ تم پہلے کر چکے ہو ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. بالخصوص صغیرہ گناہ، بالخصوص صغیرہ جو چھوٹے موٹے گناہ انسان سے ہوتے رہتے، وہ جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے توبہ کرنا یہ لازمی ہے، استغفار کرنا یہ لازمی ہے، اللہ سے معافی مانگنا یہ لازمی ہے. کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں، کسی کا حق مار دیتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے، دھوکہ دے دیتا ہے، یا بد عقیدگی اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ رات جاگنے کے بعد وہ گناہ معاف نہیں ہوتا جب تک کہ اگر وہ گناہ اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہے تو معافی مانگنے توبہ استغفار کرے، کہے کہ اللہ میں ایسا دوبارہ نہیں کروں گا. اگر وہ بندوں سے جڑا ہوا ہے تو جس بندے کے تعلق سے ہمارا وہ گناہ اور وہ غلطی سرزد اس سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. بالخصوص اس رات سے پچھلے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. یہ متفق علیہ کی حدیث ہے، یعنی امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے اس حدیث کو انہی الفاظ کے ساتھ اپنی اپنی حدیث کتاب میں لائے ہیں. راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب اس شب قدر جو سال میں ایک بار آنے والی ہے، اس کو احادیث میں آتا ہے کہ کوشش کرو اس کو پاؤ، کیا ہے تلاش کرو اس کو. معلوم ہوا کہ یہ شاید چھپی ہوئی ہے. جو الفاظ آتے ہیں، جو معاملہ علم کا معاملہ ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. باقی توفیق دینے والی ذات اللہ کی ہے، عمل کرنے کی توفیق دینے والی ذات اللہ کی. تو احادیث میں بے شمار احادیث میں آتا ہے کہ اس کو تلاش کرو، اس کو محنت کے ساتھ پاؤ. کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی کہتی ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر رمضان من رمضان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نکلے ہوئے الفاظ ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راویہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو، لیلۃ القدر کو تلاش کرو فی الوتر من العشر الاواخر، رمضان کے آخری عشرے کی 7 راتوں میں اس کو تلاش کرو، ڈھونڈو، تب جا کے یہ رات ملتی ہے. یعنی رات جس میں 83 سال 4 مہینے ثواب ملنے والا ہے، آسان نہیں ہے، تھوڑا مشکل ہے. اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ سال میں ایک بار 10 دنوں میں سے صرف طاق راتیں 21 23 25 27 29 صرف 5 طاق راتوں میں ہی اس کو تلاش کرنا ہے. تلاش کرنے سے مراد کیا ہے؟ ٹارچ بیٹری لے کر ڈھونڈنا ہے؟ نہیں، ہر رات میں ہمیں جاگنا ہے، طاق رات میں جاگنا ہے. عبادت پوری کوشش کر کے جتنی ہوتی ہے اتنی کرنا ہے. اس میں سے ایک رات ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں 83 سال 4 مہینے کا ثواب بھی دے گا، ساتھ ہی ساتھ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا. اس میں سے کوئی ایک رات ہوگی. یہ حدیث بھی متفق علیہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے نزدیکی اور قریبی ہیں، وہ اس حدیث کو بیان کرتی ہیں. اب آئیے، اگر کوئی شخص 5 طاق راتیں جاگ لے اور اس نے شب قدر کو پا لیا تو کیا کرے؟ بالخصوص کون سی دعا کرے؟ اس کے تعلق سے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قلت یا رسول اللہ
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت ان علمت ایو لیلۃ القدر ما اقول فیہا، اے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے، یعنی میں اگر دیکھ لوں کہ یہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے، یا مجھے اندازہ ہو جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے، یا میں لیلۃ القدر کو پا لوں، تو میں کیا کروں یا کیا کہوں اس رات، بالخصوص کیا دعا کروں، میں کیا معاملہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولی، تو کہا کر اللہم انک عفو تحب اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے عائشہ، اگر تو اس رات کو پائے تو اللہ تعالیٰ سے کثرت سے یہ دعا کر کہ اللہم انک عفو کریم، اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا، بڑا ہی کرم کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معافی کو بھی بہت زیادہ پسند کرتا ہے، فاعف عنی، لہذا مجھے معاف کر۔ یہ دعا کثرت سے شب قدر میں کی جانی چاہیے۔ یہ کوئی ذکر نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ کوئی ذکر نہیں ہے اللہم انا عفو تحب العفو اللہم انا، کتنے بار پڑھ لے وہ 1000 بار پڑھ لی، یہ ذکر نہیں ہے، یہ دعا ہے جو دل سے نکلنے چاہیے رب کے سامنے۔ اے اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، تو مجھے معاف کرے، تو مجھے تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ 1000 بار بھی اگر دعائیں کریں دل سے، ایک بار بھی اگر وہ دعا آسمان کو چیرتے ہوئے اللہ کی عرش کو ہلا دے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ اقبال ایک شعر میں کیا کہتے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو کرم کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی مانگنے والا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے تیار ہے، مانگنے والا ہی نہیں، معافی مانگنے والا ہی نہیں۔ تو بالخصوص اس رات میں اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اب ایک مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر شب قدر 5 طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، اور اس کو بڑی محنت مشقت کے ساتھ ہر سال ان طاق راتوں میں جاگ کر اسے پانا ہے، جاگنے سے مراد اس میں عبادت کر کے اس کو پانا ہے، تو یہ سیدھا کوئی ایک رات کیوں نہیں بتلا دی گئی تاکہ ساری امت اور آنے والے انسانوں کے لیے پریشانی دور ہو جاتی، سارے انسانوں کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، اور سارے انسانوں کے لیے راحت کا باعث بنتی۔ کیوں یہ رات 5 طاق راتوں میں تلاش کرنے کے لیے چھوڑ دی گئی؟ کیوں اس کو ایک خفیہ خزانے کے طور پر رکھ دیا گیا؟ واقعی خزانے میں اور خفیہ خزانے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جو خزانہ ہوتا ہے اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور اس کی ویلیو نکل جاتی ہے نا، ویلیو نکلتی ہے، مطلب ہاں یہ اتنی قیمت کا ہے پورا خزانہ۔ ایسا کہ قارون کے بعد بہت بڑا خزانہ تھا، کہا گیا کہ کئیوں پہلوان مل کر اس کی چابیوں کو نہیں اٹھا سکتے تھے۔ مطلب کیا ہوا، کچھ زیادہ پہلوان ملا لیں گے تو وہ چابیاں اٹھا لی جائیں گی، خزانے کی لمٹ ہو گئی۔ مگر وہ خزانہ جو خفیہ ہوتا ہے وہ انمول ہوتا ہے، وہ ویلیو لیس نہیں، ویلیو فل ہوتا ہے، اتنی ویلیو ہوتی ہے، اتنا انمول ہوتا ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ تو لیلۃ القدر کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک انمول خزانہ کر دیا، چھپا ہوا۔ سوال اٹھتا ہے کہ کیوں کیا اللہ نے؟ بتا دینا تو ایک آدھ رات ہے، اس ایک آدھ رات جاگ لیتے سارے ثواب پا لیتے، ہے نا؟ کیوں اس کو چھپایا گیا؟ چلو دیکھتے ہیں کیوں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو چھپایا۔ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کے راوی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اپنے حجرے سے، رمضان ہی کا مہینہ تھا، اپنے حجرے سے باہر نکلے، لیخبرنا بلیلۃ القدر، اس لیے نکلے تاکہ لیلۃ القدر کے تعلق سے ہمیں خبر دے دیں۔ یعنی ایسا ہوا کہ 5 طاق راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ بھی جاگ رہے تھے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر نکلے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر بتلا دیا کہ دیکھو یہ فلاں رات ہے۔
آپ خوشی کے مارے اس کو بتلانے کے لیے اپنے حجرے سے باہر، اپنے کمرے سے باہر نکلے اور آئے تاکہ لیلۃ القدر کے تعلق سے خبر دے دے کہ وہ کون سی رات ہے۔ فَتَلَاحَا رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، دیکھا کہ دو مسلمانوں میں سے دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے حدیث میں اس طرح مقید کیا ہے، فَتَلَاحَا رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، دو لوگ مسلمانوں میں سے، حدیث کے الفاظ کیا بتلا رہے ہیں؟ مسلمانوں میں سے دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کے جھگڑے کو نپٹایا، رکا اور لوگوں کو جمع کیا اور کہا، فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خرجت لأخبركم بليلة القدر، میں تو نکلا ہی اس لیے تھا کہ تمہیں خبر دے دوں کہ ان 5 طاق راتوں میں کون سی ایگزیکٹ شب قدر رات ہے، اسی لیے میں نکلا تھا۔ فتلاحا فلان فلان، میں نے دیکھا کہ فلاں فلاں آدمی لڑ رہے ہیں، فرفعت، میرے ذہن سے وہ رات نکال دی گئی، میرے ذہن سے وہ رات نکال دی گئی، اب میں بھول گیا یا بھلا دیا گیا، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے یا تو ان جھگڑوں کو دیکھ کر میں بھول گیا یا پھر اللہ نے مجھے بھلا دیا۔ آگے حدیث کو پڑھنے سے پہلے ایک لمحہ فکریہ یہاں رک کر غور کریں کہ مسلمانوں کے آپس میں لڑنے کی وجہ سے اتنی فضیلت اور برکت والی رات کہ ایگزیکٹلی ہمیں معلوم ہونے والی تھی کہ کون سی رات ہے، جاگ لیتے تو 63 سال 4 مہینے اور پچھلے سال کے سارے گناہ، پچھلے کے سارے گناہ معاف ہونے والے تھے۔ مسلمانوں کے آپس میں لڑنے کی وجہ سے اتنا بڑا انعام اور احسان ہمارے سے چھین لیا گیا اور کہا کہ جاؤ محنت کرو، محنت کر کے اس رات کو پاؤ، اب آسانی سے ملنے والی نہیں۔ معلوم ہوا کہ بالخصوص کوئی لڑے یا نہ لڑے، کوئی دھرم والا دین والا لڑے یا نہ لڑے، مسلمانوں کو آپس میں بالکل لڑنا نہیں چاہیے، نہ کسی جائیداد اور زمین کے لیے اور نہ ہی کسی بات پر، نہ کسی گدی اور ستا کے لیے، اور نہیں بالخصوص جس دین کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس دین کی وجہ سے بھی مسلمانوں کو لڑنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ سب کے سب مسلمان، سب کے سب ایک اللہ کو ماننے والے، سب کے سب ایک ہی آخری نبی کو ماننے والے، پھر بھی کہے کہ تو الگ میں الگ، تیری 4 اینٹ کی مسجد الگ، میری 4 اینٹ کی مسجد الگ، تو یہاں آ کے نماز نہیں پڑھ سکتا، میں تیرے پاس آ کے نماز نہیں پڑھتا، اگر اس نے اس کے پیچھے نماز پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اگر اس نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کا نکاح اس کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کا نکاح اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ مسلمان ہیں جو آج بھی لڑ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے ان کے آپس میں اختلافات کی وجہ سے اللہ نے کتنے احسانات اٹھا لیے، کتنے انعامات، کتنی رحمتیں، کتنی سکون و برکت اللہ نے چھین لیا ہوگا، اور بس نحوست، ذلت، رسوائی، ادھر ادھر کاٹے جانا، بربادیاں، ہلاکتیں، عذابات اور فتنے، فساد، آزمائشیں ان کا مقدر بن گئی۔ وجہ صرف ایک ہے، فَتَلَاحَا رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، صرف 2 مسلمانوں کو لڑنے کی وجہ سے یہ خیر و برکت چھین سکتے ہیں۔ سارے مسلمان آپس میں لڑے تو کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں سراج صاحب آپ کیا، ہزاروں لوگوں نے بڑے بڑے اسٹیج سے کہا ہے کہ سارے مسلمان ایک ہو جاؤ، یہ ایک ہونے والے نہیں ہے۔ مگر بالکل صحیح بات ہے، کبھی ایک ہونے والے نہیں ہے، معلوم ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ عیسائی 71 فرقوں میں بٹ گئے، موسوی یعنی یہودی لوگ 72 فرقوں میں بڑھ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسا کرنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیشن گوئی ایسا ہوگا۔ پیشن گوئی سے یہ بات ثابت نہیں تھی کہ ایسا کرنا چاہیے۔ مثال طور پر ایک استاد اپنے شاگرد سے کہے کہ دیکھو بیٹا 1 سال سے میں تمہارا آبزرویشن کر رہا ہوں، تم بڑے ویک ہو، فیل ہو جاؤ گے۔ کہا استاد آپ نے کہا نا میں فیل ہو گیا؟ نہیں، استاد نے اندازہ بتلایا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ محنت مت کر، محنت کرتا تو شاید پاس بھی ہو جاتا ہے نا۔ یہ پیشن گوئی آپ وسلم کی، اب بس اصول غلط سے اتفاق کا، مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے اصول غلط ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کے لیے نیچے سے سوالات ہوتے ہیں۔ غور کیجئے میری بات کو، اگر اس بات میں کوئی غلطی ہو تو ضرور اصلاح کرنا۔ نیچے سے سوالات شروع ہوتے ہیں، سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے ہاں بھائی آپ کون ہیں؟ تو ہاں صاحب میں فلاں جماعت کا، ارے میں وہ جماعت کا نہیں ہوں، ختم، بات ہی ختم ہو گئی۔
وہ الگ جماعت کی الگ جماعت ہے. پھر آپ کون سے؟ ارے میں فلاں مسلک ہوں. آپ ارے میں الگ مسلک کا ہوں. آپ دو الگ الگ مسلک ہوں تو کب ایک ہوں گے؟ سوالات کرتے جاؤ. آپ جتنے سوالات نیچے سے اوپر کرتے جائیں گے اتنے زیادہ اختلافات بڑھیں گے. قسم خدا کی اللہ قسم کھا کے رہا ہوں مسجد میں بیٹھ کر کبھی مسلمان ایک نہیں ہونے والے. انہی سوالات کو واللہ اپنے آپ پر رحم کرتے ہوئے اوپر سے کیجیے. انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ اتفاق اور اتحاد کی وہ مثال بنے گی جو صحابہ کے اندر موجود تھی, جس کو تعلیم سے اللہ نے قرآن مجید سورہ صف میں کہا کہ بنیان مرصوص, یہ ایسے ہیں, یہ ایسی صف ہے جیسے سیسا پگھلائی ہوئی دیوار. اتنی مضبوطی صحابہ میں تھی. سوالات کیسے کریں؟ کوئی بھی دنیا کا ملے سب سے پہلے یہ سوال کریں, بھائی آپ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں؟ اگر وہ کہیں ہاں میں بالکل مانتا ہوں تو میرا بھائی ہے. بتاؤ ہندو کے اس سوال کا جواب دے گا؟ نہیں دینے والا. کیوں؟ وہ نہیں بولتا اللہ کو مانتا, وہ بولتا شنکر کو مانتا, وشنو کو مانتا, رام کو مانتا, کرشن کو مانتا. کسی کو پتا نہیں کس کا 360 نام لے لے گا. 36 کوٹی بھگوانوں کے نام لے سکتا ہے وہ. تو ان کے پاس کتنے بھگوان؟ 36 کوٹی, قریب کروڑ. کسی مسلمان سے پوچھو کیا آپ اللہ کو مانتے ہو؟ کہ ہاں الحمدللہ میں اللہ کو مانتا ہوں. گلے مل جاؤ سب سے پہلے مل جاؤ, تو دوسرا سوال کرو, کیونکہ لا الہ الا اللہ ہی ہوا ہے نا, محمد رسول اللہ ہی باقی ہے. پوچھو اے بھائی میرے, کیا محمد رسول اللہ کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں؟ ہاں آپ صلی اللہ کو مانتا ہوں. کیسے مانتے ہیں؟ آخری نبی مانتے ہیں؟ ہاں بالکل آخری نبی مانتا ہوں. بالکل گلے ملیے. اگر وہ کہ نہیں میں آخری نبی نہیں مانتا, ان کے بعد ہی بہت سارے رسول آئے جیسا کہ آخری نبی غلام احمد قادیانی, بہت سے لوگ ایسے بھی مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں, مگر وہ کیا کہتے ہیں؟ آخری نبی غلام احمد کہتے ہیں. فوراً بولے بھائی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مان رہے ہیں مگر آدھا ادھورا کاٹ چھاٹ کر کے مان رہے ہیں, آخری نبی نہیں مان رہے ہیں. آپ ہمارے بھائی نہیں ہو سکتے, کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد ہی کلمہ پورا ہوگا اور اختلافات مٹیں گے. وہ کہا ہاں بالکل الحمدللہ میں مانتا ہوں. آپ ٹھیک ہے اللہ کو تو مانتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہمارے پاس آ کر براہ راست ہمیں دعوت دینے والا ہے نہیں, دینے والا ہے, بات کرنے والا ہے. اس کی جگہ پر کیا ہے آپ کے پاس؟ اگر وہ کہے اللہ